معیشت کو جدھر یہ چھوڑ کے گئے ہیں اس کے لیے جو فیصلے آپ کو کرنے پڑے اس کی وجہ سے بوجھ تو پڑا ہے. سارا پالیسی لیول کے اوپر ایک معاہدہ ہو گیا ہے. اپریل کے آخری ہفتے کے اندر IMF کا مشن آئے گا. ڈائریکٹ قرضہ ہے IMF کا، وہ تو بہت بڑی کوئی 6 سے 8 بلین ڈالر ایسی رقم ہوگی. السلام علیکم ناظرین، نیوز آئی میں خوش آمدید. میں افتخار شرازی. اپنے دور حکومت کے پہلے 5 ماہ میں کوئی بیرونی اور اندرونی قرضہ ملا کے 2240 ارب روپے کا قرضہ لینے والی حکومت اور دوست ممالک کی جانب سے کوئی 7-8 ارب ڈالر پاکستان کے اکاؤنٹ میں پارک ہونے کے بعد بھی PTI کی موجودہ حکومت اپنے نیریٹو کی نفی کرتے ہوئے IMF کی طرف بھی چل پڑی ہے. اور وزیر خزانہ صاحب نے یہ نوید سنائی ہے کہ اپریل کے آخری ہفتے میں IMF کے ساتھ ایک پروگرام طے پایا جائے گا جس کے نتیجے میں پاکستان کو کوئی 6 سے 8 ارب ڈالر کا ایک پیکج ملے گا. لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ جب آپ IMF کے پاس جاتے ہیں تو پھر معیشت سست روی کا شکار ہو جاتی ہے. ساتھ میں کچھ ان پاپولر ڈیسیجن بھی لینے پڑتے ہیں جس میں گیس اور بجلی کی قیمتیں بڑھانا، ٹیکسز کے نظام کے حوالے سے ٹیکسیشن میں بھی اس کی شرح بھی بڑھانی پڑتی ہے. تو کیا یہ پروگرام لینے کے بعد موجودہ حکومت کی معاشی مشکلات کم ہو پائیں گی کہ نہیں؟ اور ساتھ میں ایک اور معاملہ ایمنسٹی اسکیم بھی انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں، اگرچہ یہ پھر اگین PTI کے نیریٹو کی نفی ہے. ماضی میں خان صاحب اور ان کی کابینہ کے کئی ارکان اس کی مخالفت کرتے رہے، اور جب نون لیگ کے آخری دور میں ایک ایمنسٹی اسکیم آئی تھی تو اس وقت بھی کہا یہ گیا تھا کہ اس سے فائدہ اٹھانے والوں کو عدالتوں میں لے جایا جائے گا. لیکن وہی اب حکومت پاکستان کی تاریخ کی 11ویں ایمنسٹی اسکیم متعارف کرانے جا رہی ہے. اور اگرچہ وزیر خزانہ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ IMF کو اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن بڑی حیران کن بات ہے کہ کابینہ کے کچھ ارکان کو اس پہ ضرور اعتراض ہے. آج اجلاس میں پیش ضرور ہوئی ہے اسکیم، لیکن تحفظات کے بعد ارکان کے اس کو کل تک ڈیفر کر دیا گیا، اور کل پھر کمیٹی بیٹھے گی. کچھ لوگ بیٹھیں گے اور طے کریں گے کہ کیا یہ اسکیم لانی بھی چاہیے اور کس طرح لے کے جانی چاہیے. تو اس ساری صورتحال پہ گفتگو کریں گے. آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں، میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بڑے طویل عرصے تک پاکستان کے سیکرٹری خزانہ رہے ہیں، ڈاکٹر وقار مسعود صاحب. بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. ویڈیو لنک پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں نون لیگ سے تعلق کے سینئر رہنما ہیں اور سابق دور حکومت میں وزیر ملک خزانہ رہے ہیں رانا افضل صاحب. بہت شکریہ سر آپ کا. اور کوشش کریں گے کہ ہم PTI سے پنجاب سے سیکرٹری انڈسٹریز وزیر انڈسٹریز ہیں میاں اسلم صاحب، ان سے بھی بات کریں. تو سر گفتگو کا آغاز میں سب سے پہلے آپ سے کرتا ہوں. IMF پروگرام میں بالآخر ہم چلے گئے. ایک تو یہ بتائیے کہ تاخیر کیوں ہوئی، کیا وجوہات تھی؟ گورنمنٹ کے پاس ویژن کی کمی تھی یا ڈیسیجن لینے میں اتنا کیوں ڈیلے کیا گیا؟ اور پھر جب جا رہے ہیں تو کیا لوگ یہ امید کریں کہ اب پاکستان کی معاشی مشکلات حل ہونے جا رہی ہیں؟ بہت شکریہ شیرازی صاحب. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ میں تو 9 مہینے سے بھی پہلے جب گزشتہ حکومت بھی تھی ان سے بھی درخواست کرتا رہا کہ پاکستان ان حدود سے نکل گیا ہے جس کے بعد IMF کے پاس جانا ضروری ہو جاتا ہے، اور خصوصاً ان کے آنے کے بعد سے بصد احترام ان کے گوش گزار ہم یہ بات کرتے رہے کہ اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے. اب کیوں ان کا ذہن منتشر تھا میں نہیں بتا سکتا. ہو سکتا ہے اپنے ماضی کی کچھ جو باتیں ہیں ان کا پاس رہا ہو یا اس میں الجھ گئے ہوں کہ ہم نے تو کہا تھا قرضوں کی معیشت نہیں چلائیں گے، اور ہم نے تو کہا تھا کہ IMF کے پاس نہیں جائیں گے. ہو سکتا ہے یہ باتیں بھی جو ہیں در آئی ہوں. پھر ایک ان کی طرف سے یہ بیانیہ ہے کہ شرائط بہت مشکل ہمارے ساتھ رکھی جا رہی تھیں، لیکن وہ واقعات جو ہے نا، دیکھیں یہ سنجیدگی سے بیٹھے ان کے ساتھ نومبر میں ہیں، یہ اگست میں آئے تھے، یہ تو پہلے دن کے کرنے کی بات تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا کو اس بات پہ حیرت تھی، تعجب تھا اور اظہار مسرت تھا کہ بھئی ایک تیسری طاقت ملک میں ابھری ہے. وہ ان کے ساتھ کام کرتے، اور اس وقت اگر یہ جاتے اور بات کرتے، کہتے کہ دیکھیں جی ہمارا تو اکاؤنٹ بالکل صاف ہے، یہ جو بھی کچھ وراثتاً ہمیں یہ معیشت ملی ہے اور اس کی زبوں حالی جو ہے یہ کسی اور کا کام ہے، لیکن ہم اس کو درست کرنا چاہتے ہیں، نظم و ضبط کو قائم کریں گے، لیکن آپ ہماری مدد کریں ان معاملات کے اندر. تو یقیناً ان کا رویہ نرم ہوتا. اب 9 مہینے میں آپ نے جو ہے جو راستہ منتخب کیا، بالآخر اس کے آخر میں آپ آن کے وہیں جا رہے ہیں اور وقت ضائع ہوا. دوسرے یہ کہ اس دوران کے اندر
آپ کے متعلق کچھ اچھے تاثرات قائم نہیں ہوئے آپ کی اہلیت سے متعلق، صلاحیتوں سے متعلق. خیر دیر آئے درست آئے، اب یہ جا رہے ہیں. آپ کا یہ سوال تھا کہ اس کے کیا اثرات ہوں گے، میں ایک لمحہ اور لے لوں آپ کا. دیکھیے آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے ایک چھتری ہے جس کے نیچے سے بہت سارا جو آپ پہ دھوپ پڑ رہی ہے وہ رک جائے گی، سائے میں آپ آ جائیں گے. اور دھوپ کن چیزوں کی پڑ رہی ہے؟ آپ کے ریزروز گر رہے ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ کا ابھی بھی خسارہ ہے، ابھی آپ کا فسکل ڈیفیسٹ جو ہے خود وزیر صاحب نے بتایا ہے کہ وہ 7.6% ہونے جا رہا ہے. یہ بالکل مجھے تو یقین بھی نہیں آیا جب میں نے یہ نمبر سنا. ایسے برے حالات کے اندر جب آئی ایم ایف کا پروگرام ہوگا وہ بہت سخت نظم و ضبط کرے گا اور نگرانی کے ساتھ. اور آپ خیال میں شرائط بھی ہوں گی اس کے ساتھ؟ دیکھیے شرائط کے بغیر تو کوئی چیز پوری نہیں ہوتی نا. بس سر پھر یہی سوال میں لے کے جاتا ہوں میاں اسلم صاحب کی طرف. السلام علیکم میاں صاحب، شکریہ ٹائم دینے کے لیے. ڈاکٹر وقار مسعود صاحب، سر کچھ 3 حکومتوں میں تو مجھے بھی یاد ہے کہ سیکرٹری خزانہ کے طور پر ہیں، بڑے اندر کے راز بھی جانتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ شرائط تو ضرور ہوں گی، بٹ ہمارے وزیر خزانہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہ تو ان کو ایمنسٹی اسکیم کے اوپر کوئی اعتراض ہے، نہ بجلی گیس اور ٹیکسیشن کے والے سے کوئی شرائط کے ساتھ. تو یہ کیسے ممکن ہے سر؟ اور ایسے میں کہ جب نون لیگ بھی کہہ رہی ہے کہ کچھ بتائیں پارلیمان کو کہ کن ٹرمز کے اوپر آپ لے کے آ رہے ہیں یہ قرضہ. اور پھر اگین جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ اتنا ڈیلے کرنے کے بعد آپ کے بارے میں جو لوگوں کے اندر تاثر ابھرا ہے کہ شاید حکومت ڈیلیور کرنے کے قابل نہیں ہے، کیوں ڈیلے ہوا سر اتنا؟ بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سر، گزارش یہ ہے کہ جو تو آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ تو جو فائنانس منسٹر ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ 1 آدھ دن کے اندر اپنی پریس کانفرنس کے دوران جو بھی سلسلہ کریں گے وہ پوری قوم کے سامنے آ جائے گا. اچھا، اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جو معیشت کے جو حالات و واقعات اس نہج پر آ چکے ہیں اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ، ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کرنٹ ڈیفیسٹ، ٹریڈ ڈیفیسٹ. میں کیونکہ تھوڑا پروگرام میں لیٹ داخل ہوا تو میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں سارے اتنے بڑے اکانومسٹ اور پرانے حکومتوں کے جو وزراء تھے، آپ ذرا ان کی زبانی بھی تھوڑا سن لینا کہ وہ اپنی اکانومی کی جو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کے بارے میں تعریفیں کرتے تھے وہ ذرا تھوڑی سی سامنے رکھنی چاہیے. لیکن جو اسٹیٹ بینک کہتا ہے یا ویسے اکانومی کے جو حالات تھے وہ ذرا دیکھ لینے دیے جائیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ نے مہنگائی اتنی نہیں تھی جتنی آپ کے ساتھ مہنگائی اتنی نہیں تھی سر، اور باقی چیزوں کے اندر گیس کی قیمتیں 140% تک آپ نے بڑھا دی ہیں، 80% اور بڑھانے جا رہے ہیں سر. ایسے تھا کہ ہر 6 ماہ بعد 3 ماہ بعد یہ ہو رہا تھا. گزارش تو سنیے، گزارش یہ سنیے کہ سب سے پہلے مجھے یہ بتانا پڑے گا نا کہ مہنگائی ہوئی کیوں ہے. مہنگائی عمران خان صاحب کے آنے کی وجہ سے ہوئی ہے یا پچھلی حکومتیں جو بیڑا غرق کر کے چلی گئی اس کی وجہ سے ہوا ہے؟ کچھ تو بتانے دیں ہمیں قوم کو، تاکہ قوم کو پتہ تو چلے. اگر جب پیپلز پارٹی کے حکومتی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں $2.5 بلین اس کا کرنٹ ڈیفیسٹ تھا، جو کہ جب نون لیگ گئی ہے تو وہ $19 بلین اس کا کرنٹ ڈیفیسٹ ہو گیا. ٹریڈ ڈیفیسٹ 15 بلین سے اٹھ کر 30 بلین ہو گیا تھا. قرضے 6,000 ارب روپے سے 30,000 ارب تک پہنچ گئے تھے. جو آپ کی پبلک اونڈ سیکٹر کی جو کمپنیاں تھیں وہ 190 بلین سے 593 بلین کا ان کا ڈیفیسٹ ہو رہا تھا. جو آپ کا سرکولر ڈیٹ تھا وہ آپ کا 480 سے 1100-1200 ارب روپے تک پہنچ گیا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ساری مہنگائی ہے، عمران خان صاحب پیسہ اکٹھا کر کے گھر لے گئے ہیں. بات یہ ہے کہ جو آپ نے قرضے لیے ہوئے ہیں ان قرضوں کے اوپر جب آپ سود دے رہے ہیں، جب آپ معاملات کر رہے ہیں تو پھر یہی ہونا تھا. آپ اس چیز کو دیکھیں کہ ہم نے حت الوسع کوشش کی کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہ جائیں. حت الوسع کوشش کی کہ جو جس طرح عمران خان صاحب نے جو ہمسایہ ممالک ہیں جن کے ساتھ آپ کے بڑے اچھے ریلیشنز ہیں ان کے ساتھ مل کے کچھ حالات بہتر کرنے کی کوشش کی، اور کسی حد تک ہم کامیاب بھی ہوئے. ہماری اکانومی کے جو معاملات تھے اس کو کچھ حد تک ہم نے ٹھیک کرنے کی کوشش بھی کی، اور الحمدللہ اس میں بہتری بھی آ رہی ہے. پچھلے دنوں فیڈرل منسٹر فائنانس نے بھی ریونیو اس کے تمام ڈیٹیلز میں دوبارہ سامنے نہیں بتانا چاہ رہا ہوں. وہ بہتری کے بارے میں اگلے پروگرام اگلے سے پوچھوں گا. میں صرف رانا صاحب کی طرف جا رہا ہوں. بڑی لمبی چارج شیٹ میاں صاحب آپ نے دے دی ہے. اگر یہ صورتحال ہے تو پھر رانا صاحب ذمہ دار تو آپ ہیں نا. آپ جاتے جاتے
آنے والی حکومت کو مشکل میں ڈال گئے، اب آپ کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں. سر ایسا تو نہ کریں نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ 5 سال فلور آف دی نیشنل اسمبلی کے اوپر میرا مقابلہ اسد عمر کے ساتھ ہی رہا، فائنانس کمیٹی میں بھی. اور اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ بے خبر تھے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پھر ان کی عقل کو آپ داد دیں کہ یہ بے خبر کیوں تھے. ہر چیز کے اوپر یہ اعتراض کرتے تھے، ہر چیز ڈسکس ہوتی تھی اور کوئی ایسا ایشو نہیں تھا. پھر ہم 16 سے 18 ارب کے ریزرو چھوڑ کے گئے. جیسے وقار مسعود صاحب نے بات کی اور انہوں نے بہت سارے آرٹیکلز بھی لکھے جن کو ریبٹ کرنا میں سمجھتا ہوں بڑا مشکل ہے، کیونکہ وہ بڑے فیکٹ بیسڈ ہیں اور انہوں نے راستہ دکھانے کی بھی کوشش کی. لیکن بات یہ ہے کہ اب یہ فرما رہے ہیں ہم نے بڑی کوشش کی. مجھے نہیں سمجھ آتی کون سی کوشش کی. قرضہ آپ نے اگر سعودی عرب سے لینا تھا، وہ بھی کشکول لے کے پاکستان کو بدنام کر کے، پھر آپ نے قرضہ یو اے ای سے لینا تھا، پھر آپ نے قرضہ بیگرز کی طرح جا کے چائنا سے لینا تھا، تو پھر آئی ایم ایف کے پاس جانے میں آپ کو کیوں خودکشی کرنے کی ضرورت پیش آ رہی تھی؟ تو آپ نے قرضہ یہاں سے لیا یا وہاں سے لیا، قوم کے اوپر تو قرضے کا بوجھ چڑھ گیا. آج یہ کہتے ہیں جی پیپلز پارٹی کے دور میں اتنے ارب ڈالر کا قرضہ تھا. قرضہ ہمیشہ آپ کی پرسنٹیج آف جی ڈی پی ہوتا ہے، اس کو آپ ڈالرز میں نہ بتائیں کہ اتنے ڈالر ہے اتنے ڈالر ہیں، ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی دیکھیں. ہمارے دور میں یقیناً میں یہ اس حد تک یہ بات درست ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور فسکل اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھا، لیکن ابھی بھی میں لوڈ شیڈنگ میں بیٹھا ہوا آپ سے بات کر رہا ہوں. ہم نے جو بجلی گھر لگائے، اگر ہم قرضہ نہ لیتے کہاں سے لگتے؟ آج پاکستان کی انڈسٹری جو یہ ایکسپورٹ بڑھانے جا رہے ہیں وہ کیسے چلتی؟ پاکستان کے حالات جو آج لوگوں کی ملازمتیں چل رہی ہیں، وہ اگر ہم نے قرضہ نہ لیا ہوتا اور یہ بجلی گھر نہ لگائے ہوتے اور پھر سی پیک کے منصوبوں کے اندر جو پاکستان کا شیئر تھا وہ پے نہ کیا ہوتا. ہم نے ڈیولپمنٹ کی ہے. اب یہ حکومت میں آ کے بیٹھے ہیں، فائنانس منسٹر بھی ان کا ہے، کامرس منسٹر بھی ان کا ہے. بتائیں پیسہ کہاں سے چوری ہوا ہے؟ کوئی ایک جگہ بتائیں. صحیح یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یقیناً یہ بتانا چاہیے اگر سابق رجیم کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے کرپٹ پریکٹسز کی ہیں تو پھر یقینی طور پہ اس کا جواب بھی دینا چاہیے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد سر بریک کے بعد آتے ہیں. یقینی طور پہ یہ سوال بھی اٹھائیں گے اور ساتھ میں یہ بھی ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گا کہ کتنی مشکلات لے کے آئے گا IMF کا پروگرام پاکستان کے عام آدمی کے لیے. چھوٹی سی بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. اقتدار میں آتا ہے تو کیا آپ کا خیال ہے کہ وہ دورہ کرتا پھرے گا ساری دنیا میں بھکاریوں کی طرف پیسے مانگنے کے لیے؟ عمران خان مر جائے گا کبھی کسی سے پیسے نہیں مانگے گا، ٹھیک نہیں مانگے گا. بھکاریوں کی طرح کبھی کسی ملک سے قرضے مانگتے، کبھی کس سے IMF کے سامنے بھیک مانگتے، کبھی کوئی خوددار قوم بھیک مانگ کے کرنے کے لیے بنی. پروگرام میں ایک بار بھی خوش آمدید. انفیکٹ آپ سن رہے تھے ابھی جو خان صاحب جو پوزیشن میں تھے، تو میرا خیال میں جب آپ ڈرائیونگ سیٹ سے ہٹ کے کہیں کھڑے ہوتے ہیں تو کچھ اور آپ کا بیان ہوتے ہیں، لیکن جب آتے ہیں تو پھر زمینی حقائق کچھ اور ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں. وہ تو خیر باتیں اب پرانی ہو گئی. لیکن میرا سوال ڈاکٹر صاحب بریک سے پہلے جو میں نے اٹھایا تھا کہ عام آدمی قربانی تو یقینی طور پہ کامن پاکستانی نے دینی ہے. سر کتنی نئی مشکلات یہ پروگرام لے کے آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ جڑا سوال جو دوسرا میرا ہے کہ کیا یہی کافی ہے پروگرام لینا، یا اکنامک فرنٹ کے اوپر کوئی اور اقدامات بھی کرنے پڑے گے تب جا کے پاکستان اس مشکل سے نکل پائے گا؟ دیکھیے قربانیاں تو ہر کسی نے دینی ہے، عوام بھی دیں گے اور حکومت بھی دے گی. اشرافیہ سر کہاں دیتی ہے؟ دیکھیے مطلب حکومت نے اپنا بجٹ کاٹنا ہے. اچھا ٹھیک ہے نا. اور حکومت نے بجٹ کاٹنے کا ایک طریقہ اخراجات کے ذریعے سے ہے کہ اس میں کمی کی جائے، اور دوسری طرف ٹیکسوں کا بڑھانا. اور ٹیکسوں میں سر بہت سارے ٹیکس ابھی ضائع ہوا ہے حال میں. تبھی یہ 2-2.5% کی گروتھ ہے پہلے 9 مہینے کے اندر ٹیکس ریونیو کے اندر. ایسی ماضی قریب میں کم از کم ایسی نظیر نہیں ملتی. تو وہ ٹیکس یعنی آپ جو چیز آپ کی تجوری میں تھی وہ پھینک دی گئی، تو اسے دوبارہ کلیکٹ کرنا ہے. وقت نہیں ہے ورنہ میں پہلے بھی پروگراموں میں بتا چکا ہوں. تو قربانی سب نے دینی. اچھا اب آ جائیں اس پہ کہ یہ جو کٹھن مرحلہ ہے، جب ہم نے اگر اس کو گزار بھی لیا تو آگے کچھ خوشگوار اور خوشحالی کا کوئی ہم پیغام دے سکتے ہیں. دیکھیے وقت لگے گا. پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ صرف پروگرام لینا آسان ہے، اس کو چلانا 3 سال تک ثابت قدمی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ
یہ بڑا مشکل کام ہے. اچھا. شروع کے اندر تو کیونکہ چاہیے آپ ڈاٹڈ لائنز پہ دستخط کرنے کو تیار ہیں, بہت سارے وعدے وعید ہوتے ہیں, 3 سال تک چل رہے تو بہت سارے وعدے آگے لکھے ہوئے ہیں, تو وہ جب چلے گا اور اس کے مطابق جب آپ سے کہا جائے گا اچھا بھائی فلاں وعدہ پورا کریں, فلاں پالیسی ایکشن لیں, تو اکثر پاکستان کی شہرت ماں سوائے ایک آدھ پروگرام کے صرف اس بات کی رہی ہے کہ پاکستان ایک ٹرانچ, ایک قسط, 2 قسط کا کھلاڑی ہے, پھر بھاگ جاتا ہے. کیونکہ آگے چل کر نون لیگ نے بھی ایسا کیا تھا پچھلے دور میں. جی سر, نون لیگ نے بھی ایسا کیا, انہوں نے تو مکمل کیا, واحد پروگرام ہے جو مکمل ہوا 3 سال تک, لیکن اس کے بعد سارا کا سارا جو ہے وہ انہوں نے جو ہے ضائع کر دیا جب تک کہ وہ حکومت ختم ہوئی. کوئی سیاسی بحران وغیرہ بھی تھا, اس سب کو مد نظر رکھنا چاہیے. لیکن شروع کے اندر وہ جو دور تھا پہلے 88 سے 99 کا, اس میں تو ہم 1 ٹرانچ میں تھے. پیپلز پارٹی نے 2008 میں جو پروگرام کیا 2010 میں وہ ختم ہو گیا. تو میری عرض یہ ہے کہ آپ نے جو پوچھا کہ صرف پروگرام لے لینا حل نہیں ہے, اس کو چلانا, اور اس میں بہت کچھ آپ کو کرنا پڑے گا. اب اگر ہم یہ سب کرتے ہیں تو آپ کو میں ذرا اس کے فوائد گنا دوں. دیکھیے, جس دن IMF کا پروگرام ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ, اس دن اس ملک کے ریزروز گرنے بند ہو جائیں گے. اچھا. اتنا ان کی طرف سے فائنینسنگ ان کی بھی آئے گی, اور جیسا آپ نے اپنے ابتدائی میں کہا ADB سے بھی آئے گی, ورلڈ بینک سے بھی آئے گی. تو یہ بہت اچھا پیکیج جو ہے ہمارے پاس ہوگا 3 سال کے لیے. اچھا, ہمارے پاس یہ مدد آ رہی ہے, اور میں نے جیسا کہا کہ ریزروز ہماری گرنا بند ہو جائیں گے. اب دیکھیں, ریزروز جو ہیں جسم میں خون کا درجہ رکھتے ہیں, اگر خون آپ کا رس رہا ہے تو آپ کی جان خطرے میں ہے. ریزرو بند ہو جائیں گے, ساری دنیا کو اعتبار ہو جائے گا پاکستان پر کہ اب نظم و ضبط قائم ہے, یہاں پہ سنجیدگی سے کام ہو رہا ہے, یہاں پر انویسٹرز کا اعتماد بحال ہونا شروع ہو جائے گا. اور جب انویسٹمنٹ شروع ہوگا تو پھر GDP کی گروتھ کی بھی آپ بات کر سکتے ہیں, جو آپ نے بالکل شروع میں بات کہی, IMF کے پروگرام سے سلو ڈاؤن ہونا ہے. سلو ڈاؤن پہلے بھی ہے, اس میں مزید خرابی ہوگی, لیکن پھر ابھار آئے گا. تو یہ ایک پروگرام کا, دیکھیے یہ پروگرام یہ ہوتا ہے کہ ایک گاڑی جو اوور ہیٹڈ ہو گئی ہے کاربوریٹر کے ساتھ, آپ اسے روک لیتے ہیں, اس میں پانی ڈالتے ہیں کہ یہ کاربوریٹر ٹھنڈا ہو جائے, پھر آپ چلاتے ہیں. تو شروع کے اندر یہی ہوگا کہ آپ کی اکانومی کو جو ہے اس میں اور جرک آئے گا, لیکن اس کے بعد پھر سموتھ آپ کے خیال میں ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب کتنی اچھی بات کر رہے ہیں. میاں اسلم صاحب, سر یہ اگر فیصلہ وہی بات دوبارہ میں کروں گا کہ اگر 5 ماہ پہلے یا 6 ماہ پہلے کر لیتے سر, تو آج میرے خیال میں PTI کی بڑی پرسیپشن بھی بڑی پازیٹیو ہوتی, اور ساتھ میں آپ کرائسس سے نکلنے کا عمل بھی شروع کر چکے ہوتے سر. لیکن یہ تو ماننا پڑے گا نا کہ جو آپ کی مین اسٹریم کی عادت ہے بڑی کنفیوز ہے کہ کریں کیا, کدھر جانا ہے, ہم نے آپ کو پتہ ہی نہیں تھا. دیکھیں سر, اس میں ڈاکٹر صاحب نے اپنے ایکسپیرینس بیس پہ جو بھی باتیں کی ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن اگر آپ اس لحاظ سے ابھی جس طرح رانا صاحب فرما رہے تھے تو تھوڑی دیر پہلے کہ ہمارے دور میں تو انڈسٹری بڑی چل رہی تھی اور بڑا کچھ ہو رہا تھا. اگر انڈسٹری چل رہی تھی تو پھر جو ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا, جو کرنٹ ڈیفیسٹ تھا, اس کا کوئی جوڑ میل ہونا چاہیے تھا نا, کہ وہ بھی اگر چل رہی تھی تو اوبیسلی باہر آپ چیزیں بھیج رہے تھے, ڈالر کما رہے تھے, جب ڈالر کما رہے تھے تو پھر پتہ چلنا چاہیے تھا. پھر دوسری بات, اگر انڈسٹری چل رہی تھی, سارے معاملات ہو رہے تھے, اور جناب پھر فیصل آباد کی انڈسٹری ساری کیوں بند تھی, پھر آپ نے ان کو ہائر سائڈ پہ جو آپ گیس اور بجلی اور دوسرے آپ کی بجلی بھی ابھی جیسے فرما رہے ہیں کہ ہم بجلی بڑی پیدا کر رہے تھے, جب آپ بجلی پیدا کر رہے تھے پنجاب کی ساری صنعت بند ہو رہی تھی. سر وہ تو اسد عمر صاحب نے بھی ایک بریفنگ میں ہمیں بتایا کہ بجلی پیدا کی ہے نون لیگ کی گورنمنٹ نے. سر اس پہ تو کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے, بجلی تو پروڈیوس ہوئی ہے نا سر, اس میں تو کوئی مہنگی سستی ہونا اور بات ہے, پر پروڈیوس ہوئی ہے. سر بات سنیے, بات یہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر بجلی پیدا کرنے کے جو پہلے بھی آپ کے پاس کیپیسٹی ہے, وہ کیپیسٹی پہلے بھی 20,000 پلس پڑی ہوئی ہے. یہ نہیں ہے آپ کا جو ٹرانسمیشن سسٹم ہے اس بجلی کو اٹھا نہیں رہا تھا. انہوں نے کول پاور پروجیکٹ کے جو بھی پلانٹ لگائے ہیں, میں اس کے بارے میں آپ سے لمبی چوڑی بحث کر سکتا ہوں, کیونکہ بڑی چیزیں اس کے اندر ڈسکس ہوئی ہیں کہ وہ پاور پلانٹ لگائے کیوں گئے تھے, ان کے پیچھے ہے کیا تھا,
ان کے پیچھے کون سی کک بیکس تھی, ان کے پیچھے کون سے معاملات تھے, وہ بھی دیکھنے چاہیے ذرا. ہم کہہ رہے تھے کہ ہم پاور پلانٹ وہاں پہ سہیوال میں لگا کے تو بڑا کوئی مارکا مار لیا ہے. آپ جا کے سہیوال کی ویسے بھی انوائرمنٹ کی جو صورتحال ہے اس کو بھی آپ ذرا چیک کر لیں, کبھی ادھر سے گزر کے دیکھیں, اور پھر یہ دیکھیں کہ جن پاور پروجیکٹ یہ لگائے ہیں ان پاور پروجیکٹ کے پیچھے کیا کیا ہوتا رہا ہے. وہ 56 کمپنیوں میں سے ایک کمپنی جو نکلی نا, جو 1 ارب روپیہ وہ نوید اکرام صاحب جو نیب نے پکڑے ہیں اور انہوں نے ریکوری دی ہے, وہ کمپنی جو شریف خاندان کے دماغ صاحب ہیں ان کے ساتھ الائنڈ تھی, جو باہر چلے گئے. اب آپ کو ہم بتائیں کہ انہوں نے منی لانڈرنگ, انہوں نے کرپشن, انہوں نے کک بیکس, انہوں نے ملک کے اندر آرٹیفیشل اکانومی کا کنسول کرتے ہوئے اور ساتھ یہ کہتے ہوئے ڈالر کی جو قیمت ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے کس طرح سے مارکیٹ کے اندر مہنگا ڈالر لے کے سستا چھوڑا گیا, یہ سارے آرٹیفیشل کر رہے تھے. رانا صاحب پھر آپ ہی کی طرف اشارے ہو رہے ہیں. سر میری ایک آخری جملہ یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ہمارا اس ملک میں کچھ نہیں ہے. ہم نے اس ملک کے ساری جائیدادیں تو باہر ہیں. حسن صاحب ملک سے باہر, حسین صاحب ملک سے باہر, علی عمران ملک سے باہر, سلمان شہباز ملک سے باہر, اسحاق ڈار ملک سے باہر. یعنی کہ کوئی سلسلہ نہیں ہے اس ملک کے اندر. اس ملک کے اندر صرف اور صرف یہ حق حکمرانی کے لیے آتے ہیں, عوام کو رانا صاحب کچھ, اور اس کے بعد اس کے اوپر قرضہ چڑھاتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب کے بینامی اکاؤنٹس کے اندر فالودے والے نکل رہے ہیں, آپ کے معاملے میں وہ کہتے ہیں کہ پاپڑ والے نکل رہے ہیں. سر یہ پاپڑ والے, اور وہ کہہ رہے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ماضی کے منصوبے سارے کک بیکس کے لیے کیے گئے تو اس میں ملک کی ڈیولپمنٹ کا تو کوئی ایک طرح سے کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. سر دیکھیں, آپ نے جو کلپ سنایا عمران خان کا, وہ ایک کلاسک کلپ ہے جس کی وجہ سے پوری قوم بیوقوف بن گئی, اور قوم اچھی خاصی بیوقوف بنی. اور یہاں تک نہیں, وہ جو آ کے ان کو ٹی ویز کے اوپر سپورٹ کرتے تھے اینالسٹ بن کے, ڈیفنس اینالسٹ, وہ بھی بیوقوف بن گئے. اور اب لیکن جب IMF کا پروگرام آئے گا تو وہ لوگ بیوقوف نہیں بنیں گے. وہ عوام کو آپ بیوقوف بنا سکتے ہیں, اور ابھی بھی جو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے اوپر کرپشن کے الزامات لگا کے اور عوام کو یہ سیٹسفائی کریں کہ جی بھوکے مرو گے, پچھلی حکومت کی وجہ سے مرو گے. ہم 9 مہینے جو آئے تھے, ہم نے 9 مہینے میں ہمیں تو سمجھ نہیں آئی کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اپنی 9 مہینے کی ایک کارکردگی یہ نہیں بتا سکتے اور دوسروں کے اوپر الزامات لگاتے ہیں. بالکل یہ ایک کلاسک کیس ہے کہ ناچ نہ جانے, آنگن ٹیڑھا, آنگن کو روتے رہو, اپنا نہ بتاؤ کہ ہمیں کچھ آتا ہے کہ نہیں آتا. انہوں نے کیا ہے, کوئی ایک پالیسی دی ہے, کوئی ایک, مجھے بتائیں زراعت کی آؤٹ پٹ کیوں کم ہو گئی ہے. مجھے بتائیں کہ پاکستان کے اندر جو سروسز سیکٹر ہے وہ اس کی کیوں کم ہو گئی ہے. اگر ہم نے بجلی نہ پوری کی ہوتی آج کیا کارخانے چل رہے ہوتے. بات یہ نہیں ہے, بات انہوں نے بالکل صحیح کہی کہ آپ نے جو کام اگست ستمبر میں کرنا تھا آپ جا کے اس سال اپریل میں کرنے جا رہے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں اسد عمر کا بیان آپ نے سنوایا کہ 6 سے 8 ارب ڈالر کا ہمارا قرضہ ملے گا. ان کو 6 اور 8 میں فرق ہی نظر نہیں آتا. 2 ارب ڈالر کو مذاق ہے, 2 ارب ڈالر کو چھوٹے سے پیسے ہیں. آج آ کے پاکستان میں بیان دیتا ہے کہ 6 سے 8 ارب ہو جائے گا. اور بابا بتاؤ کہ 6 ہوگا کہ 8 ہوگا. مطلب 2 ارب کے لیے تو کشکول لے کے آپ ایک ملک در بدر پھرے. صحیح. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اس کے بعد پھر ذکر کریں کہ یہ اتنی غیر ذمہ دار, چھوٹا سا بریک. رانا صاحب برین کے بعد کی طرف آؤں گا, بٹ اس کے بعد ذکر کریں کہ ایمنسٹی اسکیم کا, اس کے بھی بڑے شدید مخالف رہے ہیں خان صاحب, ان کی کابینہ کے کچھ ارکان. بٹ اگین پاکستان کی 11ویں ایمنسٹی اسکیم آنے جا رہی ہے, کتنے افیکٹو ہوگی اور یہ بھی حکومت کو ہیلپ کر پائے گی معاشی مشکلات کو حل کرنے میں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اس پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں. Tax amnesty schemes in the last 5 years, all of them abysmal failures. اس amnesty scheme کو میری اور میری پارٹی مسترد کرتی ہے. Those are tax thieves who will be rewarded for theft, and those who are honest taxpayers will be laughed at in their face for being dumb and stupid enough to actually pay their taxes. I'm sorry, no tax reform is going to happen. 2018 کا ہم الیکشن جیتیں گے, جنہوں نے ایمنسٹی لی ہے سب کو انویسٹیگیٹ کریں گے. رولنگ ایلیٹ اپنے لیے ایمنسٹی اسکیم لے کے آتی ہے بلیک کا پیسہ وائٹ کرنے کے لیے. جس نے کرپشن کی, جس نے دولت لوٹی, جس نے قوم کا پیسہ چرایا,
تو اس کے لیے ہم دروازے کھول رہے ہیں کہ پاکستان میں آ کے اس پیسے کو پاک کر دیں. یہ ایمنسٹی اسکیم ایمانداری کے اوپر ٹیکس ہے, ایمانداروں پہ ٹیکس ہے, جو ایماندار ٹیکس پیئر ہے ان کے اوپر ٹیکس ہے. اسی نام کے اوپر ون ٹائم کہتے ہیں جی ایک دفعہ کی اسکیم ہے, ایک دفعہ کی استثناء اسکیم ہے. یہ پچھلے 6 سال میں 4 ایک دفعہ کی استثناء اسکیم آ چکی ہیں. ڈاکٹر صاحب اگین آپ ساؤنڈ بائٹ سن رہے ہیں ماضی کے وہ 2 افراد جو اس وقت ایک وزیر خزانہ ایک پرائم منسٹر ہے, شدید مخالف تھے. وزیر خزانہ نے وزیر اعظم کو تو کنونس کر لیا, بڑا انٹرسٹنگلی بڑی حیران کن بات آج کابینہ میں یہ ہوئی کہ شیخ رشید, مراد سعید اور کچھ اور وزراء مخالف ہو گئے کہ یہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. یہ تو جو بیانیہ تھا پی ٹی آئی کو اس کے بھی مخالف ہے, پھر لوگوں کو کیسے ہم کنونس کریں کہ جس چیز کی مخالفت کرتے اس کو لے کے آئیں. لیکن میرا سوال آپ سے بطور ماہر معیشت یہ ہے سر کہ ماضی کی جتنی اسکیمز ہیں وہ اتنی امپریسو نہیں رہی, یہ اسکیم کتنی امپریسو ہوگی, کیا اس سے اچیو کر پائے گی گورنمنٹ, صرف بدنامی یا کچھ اور بھی مل پائے گا؟ دیکھیے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں, میں جو ابھی حالیہ اسکیم مفتاح صاحب نے اور عباسی صاحب نے دی, میں نے اس کی بھی مخالفت کی ہے. اچھا. لیکن وہ شاید سب سے کامیاب اسکیم رہی ہے جتنے کہ اس سے ریونیوز آئے, 130 ارب روپے کے ریونیوز ٹیکس اس کے اندر آئے. اچھا, اب بات یہ ہے کہ آج میں 2-3 مضامین لکھ چکا ہوں اس کی حمایت میں کہ یہ ہونی چاہیے, اور اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں کیوں. ہمارے ہاں ابھی چند ہفتے پہلے 2 سال ہو گئے ہیں پروہیبیشن آف بے نامی ٹرانزیکشن ایکٹ آئے ہوئے, لیکن 2 سال کے بعد اس حکومت نے یہ انیشیٹو لیا, اس کے رولز بنا دیے اور اب وہ نافذ ہو گیا ہے اس ملک میں. اچھا, اب یہ بہت بڑی میرے نظر میں یہ واٹر شیڈ ہے پاکستان میں ڈاکومنٹیشن کے لیے, کیونکہ اب راستے بند ہو گئے ہیں کسی کے پاس کوئی بے نامی اکاؤنٹ رکھنے کا, بے نامی جائیداد رکھنے کا, یا کوئی اور انڈاکومنٹڈ چیز لے کے چلنا, وہ بڑا خطرہ مولے گا. اس قانون کے تحت اگر کسی نے بے نامی ٹرانزیکشن کی, کسی نے بے نامی اکاؤنٹ رکھا, کوئی فیک اکاؤنٹ رکھا, تو وہ نہ صرف بحق سرکار ضبط ہوگا بلکہ اسے کم از کم 1 سال کی قید بامشقت ہے جو 7 سال ہو سکتی ہے. تو یہ تناظر ایسا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ انہیں چاہیے تھا حکومت والوں کو کہ اس کی بہت تشہیر کریں اور اس کو بنیاد بنائیں اپنی ایمنسٹی کا, کہ ہم ایک وقفہ دے رہے ہیں. لوگوں کو ابھی شاید اس کا پوری طریقے سے علم نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا ہمارے ہاں. اب اگر اس کو ہم اینٹی منی لانڈرنگ اور اپنے کاؤنٹر ٹیررزم کی فائنینسنگ سے ملائیں تو آپ کے پاس انفارمل سیکٹر کی جو ہے نا سپیس کم ہوتی جا رہی ہے. انہیں اب بینکنگ کا اور فائنینس کا ایکسیس نہیں ہوگا. لہٰذا ایک وقفہ ہونا چاہیے, ایک مہلت دینی چاہیے لوگوں کو کہ جناب آپ اس سے پہلے کہ قانون کا ہاتھ آپ کو آن کے پکڑے, آپ کی جائیدادیں ضبط ہوں, ایک آپ کو جو ہے استثناء دے دیں گے کچھ عرصے کے لیے, اس سے آن کے فائدہ اٹھا لیجئے. یہ میری نظر میں صرف ایک واحد وجہ بن رہی ہے کہ جس میں آپ ایک دفعہ پھر ایک ایمنسٹی اسکیم جو ہے وہ دے سکیں. کم سر رہ گیا تو میں چاہوں گا کہ ایک اسمارٹ صاحب میاں اسلم صاحب, آپ انفیکٹ ہر اچھے کام میں بڑی تاخیر کریں, دوسرا شیخ رشید صاحب کو, مراد سعید کو سمجھائیں سر, ڈاکٹر صاحب اس کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں بٹ کابینہ کے لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں. دیکھیں سر, کیبنٹ کے اندر تو جب چیزیں ڈسکس ہوتی ہے تو اوبیسلی کیبنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ وہاں پر کھل کے اس کو گفتگو کی جائے. ضروری نہیں ہوتا کہ ہر کام کے اوپر ہر کسی کی جو ایک رائے ہوتی ہے, مختلف رائے بھی ہو سکتی ہے, اور لازمی بات ہے جمہوریت کے اندر ہر کسی کی رائے سنی جاتی ہے. لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں میکسیمم جو ہے, جو پبلک ہے, جو عوام ہے, جو ملک ہے, اس کے لیے ایسی کون سی چیز ہے کہ جو بہتری کی طرف لے جا سکتی ہے. شیخ رشید صاحب ہیں یا مراد سعید صاحب ہیں, ان کی اپنا نقطہ نظر ہوگا, ضرور اس کے پیچھے بھی ان کے پاس کوئی سرٹن دلائل ہوں گے جو انہوں نے بات کی ہوگی. لیکن میں سمجھتا ہوں, میری ذاتی جو رائے ہے, اس وقت پچھلے دنوں جب میں پرائم منسٹر پاکستان سے بھی میری ملاقات ہوئی تھی ایز اے بینگ انڈسٹری منسٹر, میں نے بھی ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ اس طرح کا کوئی سلسلہ کیا جائے کہ جس سے آپ کا جو پیسہ آؤٹ آف اکانومی جو لوگوں کے پاس پڑا ہوا ہے, جو آپ کی مین سٹریم میں نہیں ہے, ان کو لانے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ اس طرح کے سٹیپس لینے پڑیں گے کہ وہ جو پیسہ اکانومی میں نہیں ہے اس کو ہم لے کر آئیں, تاکہ بہتر انداز میں جو ہے ہم باہر سے جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں, اس سے بہتر ہے کہ جو ہمارے لوگ جن کے پاس پیسہ ہے ان کو ہم لے کر آئیں,
تاکہ وہ آ کے اپنے کاروبار زندگی کو بہتر انداز میں پیسے کو شو کر کے کر سکے. اس پہ بڑی بات ہو سکتی ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا, کس طرح کی ایمنسٹی اسکیم ہوگی, کن سیکٹر کے اوپر ہوگی. رانا صاحب تھوڑا سا جی رانا صاحب ہنس رہے تھے, میرا خیال میں ان سے بھی میرا خیال میں آپ خان صاحب کے بیان پہ ہنس رہے تھے جو ماضی میں دیا, لیکن سر خوش ہو جائیں, شاباش دیں پی ٹی آئی کو, کم از کم آپ کو اس معاملے پہ تو فالو کر رہے ہیں نا سر. دیکھیں بات یہ ہے کہ جتنا خوفناک بیان یہ تھا اتنی خوفناک مکافات ہے جو ان کے سامنے آتی ہے. ان کو یہ سارے جو انہوں نے ابھی بڑی اسلم صاحب نے بڑی پازیٹیو باتیں کی کہ جی ہم یہ پیسے آنے چاہیے, آنے کا رکا ہوا پیسہ آ جائے پاکستان, یہ ساری باتیں ہم بحث کرتے رہے فلور آف دی اسمبلی پہ. وہ اسمبلی جو انہوں نے بند کر دی ہے وہاں پہ یہ ڈیبیٹ ہوتی رہی اور یہ کہتے رہے چوری کا پیسہ چوروں کو آپ یہ دے رہے ہیں. اور پھر جب وہ ایمنسٹی اسکیم ابھی آپ کو بتایا کہ 130 سے 160 ارب اس سے انکم ہوئی, وہ ہمارے جانے کے بعد انہوں نے موج ماری, وہ پیسہ ان کی حکومت کو ملا, وہ بھی گم ہو گیا. 2400 ارب جو انہوں نے قرضہ لیا اسٹیٹ بینک کی تباہی پھیری, پرائیویٹ سیکٹر بینکوں سے پیسہ اکٹھا کیا, آج وہ گم ہو گیا. ہمیں نہیں پتہ لگتا کہ وہ علیمہ باجی کے پاس چلا گیا یا کہاں چلا گیا. ان کا حساب ہم کریں گے انشاءاللہ, واپس آ رہے ہیں ہم لوگ. تو لیکن یہ جو ان کو مکافات ان کا جو جھوٹ سر وہ تو کہہ رہے ہیں باہر جا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں واپس آ رہے ہیں. آج وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اندر جا رہے ہیں, اندر باہر نہیں جا رہے, اندر جا رہے ہیں. میں اس اسکیم کے بارے میں بالکل ہم اس کو سپورٹ کریں گے, اور اگر یہ اس سے معیشت کے اندر بہتری ہوتی ہے تو کریں, کچھ تو کریں. یہ پہلی ایک اسکیم آ رہی ہے, وہ بھی آرڈیننس کے ذریعے آ رہی ہے. قابل شرم ہے کہ یہ اسکیم بھی آرڈیننس کے ذریعے آ رہی ہے. ان کو جو ہے نا ان کو کوئی کلف زیادہ چڑھ گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سلیکٹڈ ہونے کے بعد اب یہ اپنے آپ کو شاید ویسے ہی سمجھنے لگ گئے ہیں کہ یہ بھی وہ بن گئے ہیں. تو ان کو آنا چاہیے اسمبلی کے اندر, ڈیبیٹ کریں, اجتماعی جو سوچ ہوتی ہے قوم کی اس سے فائدہ اٹھائیں. لوگ پاکستان کام کرنا چاہتے ہیں, ان سے بے شک یقینی طور پہ جو بھی اقدامات ہوں اس صرف عوام آدمی کو ملنا چاہیے. یقینی طور پہ عوام اسی امید کے ساتھ بیٹھی ہے کہ جو بھی اقدامات ہوں گے اس کا فائدہ عام آدمی کو ہوگا, اور یہ اس امید کے ساتھ کہ یہ جو اقدامات ہو اس کے نتیجے میں اکانومی بھی ڈاکیومنٹ ہو, FBR کے ریونیوز بھی بڑھیں اور پاکستان کے عام آدمی کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. آج کا شو یہی ختم کرتے ہیں, اجازت دیجیے, خدا حافظ.